السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ایک اور ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم جو سٹارٹ کر رہے ہیں، جو پریکٹیکل ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ مائکروسافٹ آفس کا ایم ایس ورڈ جو ہے اس کی ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پریکٹیکل کہ یہ سافٹ ویئر ہم کیسے اوپن کرتے ہیں اور اس میں ہم کیا کیا چیزیں ہیں، وہ اس کا انٹروڈکشن آپ کو تھوڑا سا دیں گے۔ آپ سب سے پہلے اگر آپ کو ڈیسک ٹاپ کے اوپر مائکروسافٹ ورڈ کا کوئی آئیکن نظر نہیں آتا تو آپ سٹارٹ میں آ جائیں۔ سٹارٹ میں دیکھیں تو آپ کو یہاں سے مائکروسافٹ آفس یا اس طرح کے آپشن مل جائیں گے۔ ونڈو 7 میں تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ ہے، ونڈو 10 میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن آپ کو یہیں پہ سٹارٹ میں آپ کو یہ مائکروسافٹ آفس یا اس طرح سے آپشن مل جائے گا اور اس میں پھر آپ جا کے ورڈ 2007 کو اوپن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا آئیکن آپ کو ڈیسک ٹاپ کے اوپر نظر آئے تو آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور اس کا آپ ڈیسک ٹاپ کے اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں یا ٹاسک بار کے اوپر بھی آپ اس کی شارٹ کٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو میں یہاں سے یہ دیکھیں میں نے موو کیا، ڈریگ کیا یہاں پہ تو اس کا آئیکن یہاں پہ بھی آ گیا اور یہاں پہ بھی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ اگر سرچ میں لکھتے ہیں یہاں پہ آپ سمپلی لکھیں ون ورڈ۔ ون ورڈ اس کی ایک شارٹ کٹ آپشن ہے جو یہاں پہ سرچ میں آپ لکھتے ہیں تو یہ آپ کو ورڈ 2007 جو ہے تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہی کویشچن جو ہے تو یہ وائوا میں اکثر میں نے ٹیچرز کو دیکھا ہے کہ جو مائکروسافٹ آفس یا آفس آٹومیشن کا جو وائوا ہوتا ہے اس میں یہ کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ ہم اگر ایم ایس آفس کو شارٹ کٹ طریقے سے اوپن کرنا چاہیں یا ہمیں نہیں مل رہا کہ کمپیوٹر میں یہ انسٹال تو ہے، کہاں پہ اس کا آئیکن پڑا ہوا ہے، تو آپ کے پاس ایسا کیا طریقہ ہے کہ آپ آسان طریقے سے اس کو اوپن کر سکتے ہیں؟ تو اس کا کوئی آنسر یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں یا سرچ میں ہم ون ورڈ لکھتے ہیں اور پھر انٹر کی پریس کرتے ہیں تو یہ ایم ایس ورڈ ہمیں اوپن کر کے دے دیتا ہے۔ تو یہ چند طریقے ہیں جن سے آپ ایم ایس ورڈ کو اوپن کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایم ایس ورڈ جیسے اوپن ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اسکرین کا انٹروڈکشن۔ اسکرین کو ہم انٹرفیس بھی کہتے ہیں۔ کسی بھی سافٹ ویئر کو جب آپ اوپن کرتے ہیں اور اس کی جو لک آپ کو نظر آتی ہے اس کو ہم انٹرفیس بھی کہتے ہیں۔ انٹرفیس جتنا آسان ہوتا ہے کمپیوٹر یوزر سافٹ ویئر اتنا ہی آسانی سے وہ استعمال کر لیتا ہے۔ کمپیوٹر یوزر جو ہے وہ سافٹ ویئر جیسے اوپن ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اس سافٹ ویئر کا استعمال کیسے ہے، یعنی اس میں آپشنز آسانی سے ملتے ہیں، آسانی سے سمجھ آنے والے آپشنز ہیں اور یہ سافٹ ویئر آسانی سے استعمال ہو جاتا ہے تو ایسے سافٹ ویئر عموماً کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو انٹرفیس بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کے پاس علم بھی ہونا چاہیے کہ اس انٹرفیس میں آپشنز کہاں کہاں پہ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی جو پوری اسکرین ہے اس کی میں آپ کو انٹروڈکشن دوں گا کہ کیا کیا آپشنز اس میں موجود ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو اوپر ایک بار ہوتا ہے اس کو ہم ٹائٹل بار کہتے ہیں۔ ٹائٹل بار کو ٹائٹل بار اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جو ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں وہ جس نیم سے کمپیوٹر میں وہ فائل سیو ہوتی ہے وہ آپ کو یہاں پہ نام نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو آفس ہے تو آفس کی جو سافٹ ویئر ہے وہ یہاں پہ آپ کو اس کی سافٹ ویئر کا نام بھی نظر آتا ہے۔ اب آفس میں تو بہت سارے سافٹ ویئر ہیں ایم ایس آفس میں، تو آپ کو جو سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں وہ ہے مائکروسافٹ ورڈ۔ اسی کے اوپر مینیمائز، یعنی آپ اس کو اسکرین سے ہٹانا چاہتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے پھر لانا چاہتے ہیں، آپ کا بھی اس میں کام باقی ہے تو اس کو مینیمائز، میکسیمائز اور کلوز کا آپشن موجود ہوتا ہے، ریسٹور اور کلوز کا آپشن، آپ یہاں سے پورا کا پورا ایم ایس ورڈ کلوز بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اگر ہم دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک کوئک ایکسیس بار ملتا ہے، کوئک ایکسیس ٹول بار، اس میں ہمارے پاس کچھ آپشنز ہیں اور ایک یہاں پہ ہمیں ملتا ہے آفس بٹن۔ آفس بٹن پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے کچھ آپشنز آپ کو نظر آتے ہیں جو بعد میں جا کے ہم اس کو ون بائی ون پڑھیں گے کہ اس میں کیا کیا آپشنز ہیں، لیکن اس کو ہم آفس بٹن کہتے ہیں۔ کوئک ایکسیس ٹول بار، اس کے اوپر 2-3 آئیکنز آپ کو نظر آتے ہیں۔ آپ اگر ڈاکومنٹ سیو کرنا چاہتے ہیں تو فوری طور پہ آپ سیو کر سکتے ہیں۔ انڈو، ریڈو یہ کیا ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس کو ہم کوئک ایکسیس ٹول بار، اس میں آپ ایسے آپشنز رکھ سکتے ہیں کہ آپ فوراً کوئی کمانڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ کمانڈ یہی کہیں پہ اندر بھی موجود ہوگی ان آپشنز میں، لیکن آپ کا استعمال اس کمانڈ کا بہت زیادہ ہے اور آپ ہر ڈاکومنٹ میں اس کا بار بار استعمال کرتے ہیں تو اس کو آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ سیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی کسٹمائزیشن ہو سکتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ خود بھی
کچھ ایسے کمانڈز ایڈ کر سکتے ہیں جن کا آپ متواتر استعمال کرتے ہیں، مسلسل استعمال کرتے ہیں، تو آپ ان کو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیچے آپشن ہے ان کو ہم ٹیبز کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے ٹیبز، یہ ہوم ٹیب ہے، انسرٹ ٹیب ہے، پیج لے آؤٹ، ریفرنسز، میلنگ، ریویو اینڈ ویو ٹیب ہے۔ ان کو پرانے جو ورژنز ہیں وہاں پہ ٹیبز نہیں ہوا کرتے، ان کو مینیوز کہا جاتا تھا، اور آج بھی کچھ لوگ ان کو مینیوز ہی پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہ بھی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو ٹیچرز آتے ہیں اور جو آپ سے کویشچن پوچھتے ہیں وائوا میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بار ہے اس میں، یا آپ کے سامنے اسکرین اوپن کر دیتے ہیں کمپیوٹر پہ اور آپ کو کہتے ہیں کہ اس میں مینیو بار بتائیں، تو مینیو بار وہ یہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ مینیو بار ہے۔ یہ ٹیبز بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹیبز بلکہ ٹیبز ہے، لیکن چونکہ اس سے پرانے ورژن میں یہاں پہ مینیو بار ہوا کرتا تھا تو آپ اس کو مینیو بار بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہوم ہے، انسرٹ ہے، پیج لے آؤٹ ہے، ریفرنسز ہے، میلنگ ہے، ریویو ہے اور ویو ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ نیچے ہمارے پاس یہ ربن ہے، اس کو ہم ربن کہتے ہیں، اور کون سا ربن ہے؟ جیسے یہ ہوم ٹیب ہے تو یہ ہوم ربن ہے۔ اس میں مختلف قسم کے آپشنز ہیں جو ڈاکومنٹس میں ہم استعمال کرتے ہیں، ڈاکومنٹس کی فارمیٹنگ، ایڈیٹنگ وغیرہ کے لیے، اس کی بناوٹ کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے یہ ربن اوپن کرتے ہیں، جو بھی ربن آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس کے ٹیب پہ آپ کلک کرتے ہیں تو نیچے آپشنز چینج ہو جاتے ہیں اور اس سے وہ کمانڈ یا وہ آپشن آپ یوز کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم ربن کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو رولرز نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آپ کو ہاریزنٹل رولر نظر آتا ہے اور ایک آپ کو ورٹیکل رولر نظر آتا ہے۔ یہ اگر آپ کو نظر نہیں آتے تو آپ یہاں پہ اس چھوٹا سا ایک آپشن ہے ویو رولر، اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ویو میں آ جائیں تو یہاں سے بھی ایک آپشن ہوتا ہے رولر کا، یہاں سے بھی آپ اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں اور لے کے آ بھی سکتے ہیں، تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ ویو سے جا کے اس کو لے کے آتے ہیں یا یہاں سے آپ اس کو ہٹاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں اس آپشن سے۔ تو ہمارے پاس رولر آ گئے، رولر کے اوپر جو میئرمنٹ ہوتی ہے وہ انچز کے حساب سے ہوتی ہے، اور یہ کافی زیادہ اس کا عمل دخل ہے جب آپ کوئی پیج ڈاکومنٹ بناتے ہیں، کوئی کمپوزنگ کرتے ہیں، تو آپ کا رولر جو ہے اس میں اگر آپ کو کوئی پیج کی لینتھ اور ہائٹ کی کوئی آپ کو جو ہے تو ویڈتھ اور ہائٹ کی اگر کوئی حساب و کتاب کرنا ہے کہ کتنے انچ ہے، کیا حساب ہے، تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ جو سکیل ہے یہ انچ کے حساب سے آپ کے لیے پیج کی پیمائش کر کے دیتا ہے۔ یہ دونوں سائڈ پہ ہے، ایک آپ کا ہاریزنٹل اور ورٹیکل جو ہے یہ آپ کے پاس رولر موجود ہے۔ اس کے بعد اس کو ہم پیج ایریا کہتے ہیں یا ڈاکومنٹ ایریا کہتے ہیں، اس کے اوپر آپ جو کام ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک سکرول ہے جس سے پیج اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، یعنی اسکرین، ظاہری بات ہے کہ اسکرین تو اتنی بڑی نہیں ہوتی، اسکرین پہ آپ کو پیج کا ایک مخصوص حصہ نظر آتا ہے اور پیج بڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اسکرولنگ کرنی پڑتی ہے۔ یہ آپ کو اپ اینڈ ڈاؤن اسکرولنگ اور یہ آپ کو لیفٹ اینڈ رائٹ اسکرولنگ کر کے دیتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پیج کی زومنگ کتنی رکھی ہوئی ہے، زوم کے مطابق یہ آپ کو اسکرین شو ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس سٹیٹس بار ہے، اس میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف پیجز کتنے ہیں اور آپ اس وقت کرنٹلی کون سے پیج پہ موجود ہے۔ جیسے میں نے اس ڈاکومنٹ میں پیجز کی تعداد تھوڑی سی بڑھائی تو اس میں آپ کو 8 of 8 نظر آ رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ ٹوٹل 8 پیجز ہیں اور آپ 8 نمبر کے پیج پہ موجود ہے۔ اگر آپ کسی اور پیج پہ جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو یہ سٹیٹس بتاتا ہے۔ یہ ورڈ کاؤنٹ ہے، یہاں سے آپ کو الفاظ کی تعداد بتاتے ہیں کہ کتنے الفاظ آپ نے لکھے ہیں۔ یہاں پہ میں نے الفاظ تو کچھ بھی نہیں لکھے، لیکن یہ پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ کی تعداد، کیونکہ میں نے پیجز کی تعداد بڑھائی ہے تو یہ اس نے اس کو تھوڑا سا ورڈ میں کاؤنٹ کر لیا ہے۔ یہ ہمارے پاس پروفنگز وغیرہ کے لیے یوز ہوتے ہیں کہ آپ کوئی مسٹیکس وغیرہ کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ویوز ہیں، یہ ڈیفرنٹ ویوز ہیں، آپ پیج کو کس ویو میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ عموماً جو پیج اس طرح سے آپ کو نظر آتا ہے اور آپ لوگ اس طرح سے عادی بھی ہوتے ہیں کہ ایم ایس ورڈ کا جو پیج ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے، یہ رولرز نظر آتے ہیں اور باقاعدہ جو پیج کی شکل میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کچھ اس طریقے سے، تو یہ ایکچولی یہ ایک ویو ہے اور جس کو ہم پرنٹ لے آؤٹ ویو کہتے ہیں۔ یہ ایک لے آؤٹ یا ویو ہے جس کو ہم پرنٹ لے آؤٹ ویو کہتے ہیں۔ لوگ اکثر جس ویو پہ یا جس لے آؤٹ پہ عادی ہوتے ہیں وہ پرنٹ لے آؤٹ
پہ عادی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ آ جاتا ہے کہ وہ کسی اور ویو پہ ہوتا ہے، جیسے آپ کوئی ڈاکومنٹ اوپن کر لیتے ہیں تو وہ ریڈنگ لے آؤٹ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بک کی شیپ میں ہوتا ہے یا ریڈنگ لے آؤٹ میں ہوتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اور ایم ایس ورڈ ہے، یہ ایم ایس ورڈ وہی ہے، آپ اس کو جسٹ کلوز کریں تو آپ نارمل سیٹنگ پہ چلے جاتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ پیج کی صورت میں آ جاتے ہیں، دیکھیں اس وقت اس میں 8 پیجز ہیں، اور آپ جب ان پیجز کو دیکھتے ہیں تو یہ سیپریٹلی آپ کو ایک دوسرا تیسرا پیج نظر آتا ہے پرنٹ لے آؤٹ میں۔ جب آپ اس کو ویب لے آؤٹ پہ لے کے جاتے ہیں تو ویب لے آؤٹ پہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں پیج آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں کہ کتنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جتنا آپ اس میں لکھتے جائیں گے یہ آپ کو صرف ایک ہی مسلسل پیج، جس طرح آپ کوئی ویب سائٹ دیکھتے ہیں، ویب سائٹ کا پیج جتنا بھی بڑا ہوتا ہے وہ ایک ہی پیج نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ہم ویب لے آؤٹ کہتے ہیں۔ اس میں اور بھی لے آؤٹس ہے، آؤٹ لائن ہے، ٹھیک ہے، اور ڈرافٹ ہے، لیکن نارمل جو لے آؤٹ استعمال ہوتا ہے وہ پرنٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ آتا ہے کہ اس میں آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ تو عام نارمل ایم ایس ورڈ نہیں ہے، تو آپ اس کا ویو یا لے آؤٹ ضرور دیکھیں، اور اگر کوئی اور لے آؤٹ ہے تو اس کو آپ پرنٹ لے آؤٹ پہ لے کے جائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس زوم ہے، زوم آؤٹ سے جو زوم ہوتا ہے وہ کم، اس کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہمارے پاس زوم ان ہے اس سے زوم کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اسکرین کے اوپر آپ کو پیج یا رائٹنگ آپ کو بڑے نظر آتے ہیں یہ اسکرین کے اوپر، اور باقی اس کی جو نارمل رائٹنگ سائز ہے یا رائٹنگ جب آپ پرنٹ کریں گے تو وہ اس طرح سے نہیں ہوگا، جس طرح یہاں سے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو پیج بہت بڑھ گیا ہے، اس میں رائٹنگ بھی اچھی طریقے سے کلیئر نظر آ رہی ہے، اور جب ہم اس کی زوم کم کرتے ہیں تو یہ تو رائٹنگ چھوٹی نظر آتی ہے۔ جو اس کا سائز ہے، سائز پہ اس کا فرق نہیں پڑ رہا، یہ صرف اسکرین کے اوپر زوم ان زوم آؤٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ زوم بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو رائٹنگ ہے اس کی جو سائز ہے وہ سائز اس کا بڑھ جائے گا، سائز وہی رہے گا۔ جب آپ اس کا پرنٹ لیں گے تو اس کا سائز نارمل اسی طرح رہے گا جو آپ نے سیٹ کیا ہوگا۔ زوم سے فونٹ کا یا پیج کا سائز جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا، صرف اسکرین کے اوپر وہ زوم ان اور زوم آؤٹ ہوتا ہے، تو یہ ہمارے پاس زوم کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ تو یہ اس اسکرین کا انٹرفیس تھا جو میں نے آپ کو بتایا، اس کا انٹروڈکشن دیا۔ اس میں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان الفاظ میں جو بھی آپ کی کنفیوژنز ہوں گی اس کو ایکسپلین کر سکوں۔ شکریہ۔